يا زهرة رحم الله من قرأ الفاتحة. الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعجل فرجهم. يا صاحب الزمان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة عليهم السلام والصلاة والسلام وأفضل التحية والإكرام على نبي رحمة الله وكلمة نوره ووالد هداة رحمته أبي الزهراء وأبي القاسم محمد لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، لا سيما صنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها وإفكيها وابنتيهما، اللهم العنهما في مكنون السر وظاهر العلانية لعنا كثيرا دائما أبدا دائما سرمدا. أما بعد فقد قال الله تبارك اسمه وتعالى ذكره. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صلوات پڑھتے محمد. معزز و محترم مومنین کرام، سب سے پہلے سرکار ولی عصر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت اقدس میں جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تسلیت و تعزیت اپنی اور آپ کی جانب سے عرض کرتے ہیں. یہ جو روز 13 جمادی الاخرہ کا گزرا،
یہ انتہائی المناک روز تھا جو کہ سرکار وفا کی مادر گرامی کی شہادت سے منسوب تھا۔ قرآن مجید کی آیت شریفہ جو کہ سورہ مبارک عنکبوت کی آخری آیت، اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ہم انہیں اپنے راستے کی نشاندہی کراتے ہیں اور انہیں اس تک پہنچاتے ہیں، اور بے شک بالتحقیق اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تاریخ اسلام میں وہ شخصیات جنہوں نے اس طرح کی آیات پر باقاعدہ عمل کیا اور اپنے کردار، رفتار و گفتار سے ثابت کیا، اس میں کچھ ہی لوگ ہیں جن میں ایک عظیم ذات جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کی ہے۔ اور چونکہ بہرحال اس سے پہلے دو مجلسوں میں کافی چیزیں عرض کرنے کی کوشش کی گئی، اور افسوس بہرحال یہ ہے کہ جب اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے سے بہت سی کتابوں کو ختم کر دیا گیا، مٹا دیا گیا، اور وہ چیزیں ہی بہت حد تک محدود نظر آتی ہیں، تو ان ضوابط مقدسہ کے لیے اگر آپ ایز اے ریفرنس اور مصادر کتابوں کو تلاش کریں گے تو بہت سخت ہوگا، لیکن بہرحال کچھ بھی نہ ہو، اگر صرف قرآن مجید باقی ہو تو بہتر ہے اور کافی ہے، چونکہ بہرحال قرآن ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے لیتے ہیں اور ان کے ساتھ لیتے ہیں۔ یہ عظیم آیت ہے قرآن مجید کی، جہاں کہہ رہے پروردگار کہ وہ لوگ جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم انہیں اپنے راستوں کی، اپنے راستے کی ہدایت کر دیتے ہیں۔ کس قدر جناب ام البنین سلام اللہ علیہ نے جہاد کیا، ہر اعتبار سے جہاد، ہر میدان میں جہاد، ازدواجی زندگی، اولاد اور بچوں کے ساتھ، اپنے زمانے کے امام کے ساتھ، شہادت تک جناب ام البنین سلام اللہ علیہ جہاد کرتی رہی، اور یہ سب کچھ کس کے لیے تھا؟ صرف اہل بیت علیہ السلام اور ولایت کے لیے تھا۔ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کی بعض خصوصیات ہیں جس کے اوپر گفتگو ہو تو کافی تفصیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ مثلا جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے تربیت کا پہلو، اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی، شوہر کے ساتھ کس طرح سے رہی، ولایت کا جو مسئلہ تھا اس میں جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کہاں تک پہنچی، اس کے بعد وفاداری، شجاعت، فصاحت، بلاغت۔ علماء نے لکھا ہے کہ نہایت عظیم شاعرہ، فصیحہ، بلیغہ، عظیم تھی جناب ام البنین سلام اللہ علیہ۔
کتابوں میں اگر آپ دیکھیں تو علماء نے اس طریقے سے یاد کیا ہے جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کو. یہ چونکہ دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ انسان کے پاس معرفت ہو. اگر معرفت نہیں ہے تو نماز، روزہ، عبادت، سجدہ سب بیکار اور سب کا وزن ہے ہی نہیں، کچھ بہت خفیف اور ہلکا ہے. لہذا اصل شے ہے کہ انسان کے پاس معرفت ہو. معرفت ہو. معرفت اب کس طریقے سے؟ اگر جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کی پوری زندگی کو دیکھا جائے تو ہر قدم کے اوپر معرفت کے دریا ہیں، معارف کے سمندر. ہر لہجہ والد اور والدہ کے خواب سے لے کر کے شہادت تک. اب آپ دیکھیے بعض علماء نے نقل فرمائے کتاب ریاحین الشریعہ کے حوالے سے. دیکھیے کس قدر معرفت کیا ہے. 14 کے سامنے خود کو صفر اور زیرو سمجھنا، یہی اللہ کی نظر میں کمال ہے. ان کے سامنے اپنے آپ کو 1% کچھ سمجھنے والا اللہ کی نظر میں کچھ ہے ہی نہیں. برسوں کی عبادت کو پروردگار اس کے برباد اور ٹھوکر مار دیتا ہے. جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے لکھتے ہیں کہ جب ازدواج کی شب آئی، شادی کی رات، اس میں علماء نقل کرتے ہیں، ریحان الشریعہ نے نقل کیا ہے کہ نہ آپ نے اس شب شادی کا جوڑا پہنا اور نہ کسی مرکب اور سواری پر سوار ہوئی. کہتی کہ میں بیوی اور زوجہ بن کے تھوڑی جا رہی ہوں، میں خادمہ بن کے جا رہی ہوں. عرفان ہے جناب ام البنین علیہ کا، جو بڑے سے بڑے اور عظیم لوگوں کے لیے درس ہے کہ سیکھو. اسی کا نام ہے توحید اور یہی عبودیت، یہی توحید ہے قرآن اور حدیث میں. اچھا دیکھیے ادھر سے چلی اپنے گھر سے تو نہ شادی کا جوڑا نہ مرکب اور سواری. اور جب گھر کے اندر آئیں، عجب جملہ ہے، علماء نے نقل کیا بہت سی کتابوں میں، اس زمانے کے بہت سے علماء نے نقل کیا ہے کہ جب آئی ہیں جناب ام البنین سلام اللہ علیہ تو آن کے کہتی ہیں کہ سب سے مخاطب ہو کر کے سرکار امام حسن امام حسین جناب زینب علیہ السلام کہتی ہیں انا ہونا خادمۃ لکم. یہ ام البنین اے سرکار حسن حسین شہزادی زینب آپ کی خادمہ بن کے آئی ہیں. جئتو لخدمتکم، میں آپ کی خدمت کے لیے آئی ہوں. اذا تقبلون بهذا الشرط والا فانا راجعۃ الى داری. اگر اس شرط پہ مجھے قبول کرتے ہیں تب تو میں اس گھر میں آؤں گی، نہیں تو میں اپنے گھر واپس چلی جاؤں گی. اور دنیا کی کوئی اور خاتون ہوتی تو کتنے مفاخر تھے اس کے پاس. میں وہ ہوں جس کے لیے جناب امیر نے رشتہ بھیجا، میں وہ ہوں جس کے لیے میرے بابا نے اس طرح سے خواب میں دیکھا، میں وہ ہوں جس کے لیے یہ سارے مقامات عرب کی زبانوں کے اوپر، لیکن کچھ بھی نہیں. یہ ہمیں اور آپ کو سکھا رہی، دیکھو یہاں آؤ، یہاں جب آئے تو پھر تم صفر ہو اور زیرو. کہ یہ سارے کمال نہیں ہیں. ہر انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ خود کو اہل بیت علیہ السلام کا خادم بنا لے. یہ رہتی دنیا تک سبق دے دیا ہے، کوئی بھی ہو کم خادم بن کر کے آئے ہیں، خادمہ ہیں آپ کے اگر قبول کریں تو. جانتے ہیں یہ امام حسن امام حسین جناب زینب سلام اللہ علیہ مجمعین انہوں نے کیا جواب دیا؟ انت عزیزۃ کریمۃ وہذا بیتک. یہ شرف ہے کہ جناب ام البنین آپ تو عزیزہ ہیں، آپ کریمہ ہیں،
یہ گھر کسی اور کا نہیں ہے، آپ کا ہے۔ یہ گھر جو خانہ وحی ہے، یہ گھر جہاں جبرائیل آتے ہیں، یہ گھر جہاں قرآن آتا ہے، یہ گھر جہاں پیغمبر ٹھہر کر کے سلام کرے۔ سرکار حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، اے بی بی ام البنین، یہ گھر کسی اور کا نہیں، ھذا بیتک، یہ گھر آپ کا ہے۔ یہ تو اہل بیت علیہ السلام کی صفت ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو اسے سب کچھ عطا کر دیتے ہیں، لیکن شرط عبودیت اور خلوص ہے۔ کون سی عبودیت اور خلوص؟ جو جناب ام البنین سلام اللہ علیہ یہاں اوپر پیش کر رہی ہیں۔ کہنے کو بہت کچھ کہہ سکتی ہیں۔ کتاب ہے العباس رجل العقیدۃ والجہاد اور المجالس الشجیہ، یہ دو کتابیں جب شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہ تشریف لائی ہیں، لکھتے ہیں کہ جناب ام البنین نے کہا، چونکہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام مریض تھے ظاہراً، چونکہ حقیقت میں جو مریض ہو جائے وہ امام نہیں ہوتا، امام کبھی مریض نہیں ہوتا، اور ظاہراً آثار ضعف، آثار مرض، آثار وہ امام کی اگر اجازت ہو تو بدن پہ ظاہر ہو سکتا ہے، ہمارے اور آپ کی طرح مریض نہیں ہوتا، وہاں سب ان کی اجازت سے ہوتا ہے، اور یہ پروردگار عالم کا قانون اور اس کا انتظام ہے۔ جب آئی ہیں تو آن کے کہتی ہیں کہ لن اشعر بفرحة الزواج الا بعد شفاء ابنی الحسن والحسین علیہ السلام۔ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کہتی ہیں جس شب میں آئی ہیں بیاہ کر کے اس گھر میں، اور یہ ساری باتیں اس کے بعد کہتی ہیں کہ میں اس وقت تک اس شادی کی خوشی کو محسوس نہیں کر سکتی جب تک یہ دونوں میرے شہزادے حسن و حسین شفا یاب نہ ہو جائیں۔ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں نا جہاں کے اوپر انسان اگر ایکسٹرا کچھ کرنا چاہے دکھاوا تو نہیں ہو سکتا، دل سے معاملہ ہوتا ہے، دل سے انسان اپنے دل کو کس طرح سے کنٹرول میں کرے، کس طریقے سے اپنے نفس سے لڑے اور جہاد کرے۔ والذین جاہدوا فینا، اپنے نفس سے کس طریقے سے لڑے گا وہ۔ اور کتابوں میں موجود ہے کہ پوری شب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی تمریض میں گزار دیا، یعنی انہی کے لیے لگی رہی پوری رات کہ یہ بیمار، انہیں جو بھی ضرورت ہو، جس چیز کی ضرورت ہو، جناب ام البنین سلام اللہ علیہ حاضر ہیں۔ یہ شرف ہے جب مقام اہل بیت علیہ السلام اور ان کے معارف کی بات ہو تو انسان کیا کرے، خود کو نیچا دکھائے، صرف دکھائے نہیں، اپنے نفس میں بھی سوچے، اپنے اندر بھی سوچے، اور پھر پروردگار عالم ایسا انعام دیتا ہے، ایسا انعام دیتا ہے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا، کوئی نہیں سوچ سکتا۔ دیکھیے یہ جملہ ہم نے اور آپ نے بارہا سنا ہے، لیکن ایک جملہ شاید بچوں کے لیے نیا ہو، شاید بچوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جس شخصیت کو سیدۃ نساء العالمین اپنا بیٹا کہیں وہ ہے جناب عباس، ٹھیک، یہ ہم سب نے سنا ہے، لیکن جو اس کے بعد کا جملہ ہے، کتاب العباس حامل اللواء، یعنی علمدار، جسے ہم اردو میں ترجمہ کریں تو اس کے اندر انہوں نے ایک جملہ لکھا، بڑا عجیب جملہ ہے۔ اہل بیت علیہ السلام جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کا احترام کیسے کرتے تھے؟ اس کتاب میں ذکر کرتے ہیں کہ کان الامام الحسن علیہ السلام اذا دخلت ام البنین وہو جالس یقوم ویجلسها فی محلہ وكذلك يفعل مع الحسین علیہ السلام ولقیل زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہ اجمعین۔ کیا ہے؟ لکھتے ہیں کہ جب بھی امام حسن یا امام حسین یا جناب زینب سلام اللہ علیہ مجمعین یہ بیٹھے رہتے تھے اور جناب ام البنین سلام اللہ علیہ داخل ہوتی تھی تو یہ ذوات مقدسہ
اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے اور اپنی جگہ پہ جناب ام البنین کو بٹھاتے تھے. سوچئے کتنی عظیم شے ہے. بہرحال ہر بات سے انسان یہ نتیجہ نہیں نکالے کہ کون افضل ہے کون مفضول ہے. یہ نہ سوچئے یہ گھٹی میں پیا جائے، اس کو ماں کے شیر میں پیا جائے. جب انسان اس دنیا میں آئے تو یہ پہلے روز اپنے پاس عقیدہ بنا کے رکھے کہ پتھر کی لکیر مٹے یہ عقیدہ نہ مٹے کہ خدا نے 14 کے برابر نہ کسی کو بنایا ہے نہ بنائے گا. یہ نہ سوچئے گا کہ امام حسن علیہ السلام اٹھ گئے تو یہ افضل کہ وہ مفضول. نستجیر باللہ، نستجیر باللہ. جتنا سورج ہمارے لیے واضح اور آشکار اس سے کہیں زیادہ یہ 14 بھی آشکار ہے اور ان کے فضائل بھی. تو یہ ساری باتیں نہیں ہوتی، سامنے والے کے مقام اور مرتبے کو دکھانا ہے. کہ جب بھی ام البنین سلام اللہ علیہ آتی تھی، امام حسن، امام حسین، جناب زینب سلام اللہ علیہ مجمعین اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے اور اپنی جگہ پر جناب ام البنین کو بٹھاتے تھے. کیا کہتے تھے؟ کہتے انت امی، آپ میری ماں ہیں، آپ میری ماں ہیں. یعنی اب آپ سمجھے کہ عالمین کی، خاتون کی، عورتوں کی سردار جس ذات کو اپنا بیٹا کہہ دیں وہ سرکار ابو الفضل عباس علیہ السلام ہے، اور جنت کے جوانوں کے سردار جسے اپنی ماں کہہ دے وہ ام البنین سلام اللہ علیہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جسے عالمین کی عورتوں کی سردار، صرف عالمین کی عورتوں کی نہیں، جناب رسول اور جناب امیر کے علاوہ خدا نے جس کو بنایا ہے سب کی سیدہ کا نام ہے فاطمہ. وہ جنہیں اپنا بیٹا کہیں وہ سرکار ابو الفضل عباس علیہ السلام ہیں. اور یہ ائمہ معصومین جنہیں اپنی ماں کہیں وہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ ہیں. عجب معارف کا دریا، علم کا، فصاحت کا، بلاغت کا. والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے سلسلے سے کوشش کرے. جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کی جتنی بھی عمر ہے، یہ تو ہمارے پاس جو سراغ ہے، جو پتہ ہے، جو ہمیں معلوم ہے، جو تھوڑا بہت کتابوں میں نقل ہوا ہے، وہ ازدواج کے بعد کا مرحلہ ہے. اس کے اور بھی قبل و بعد پتہ نہیں کیا تھا، کچھ نہیں پتا. بہت سی چیزیں برباد کر دی گئی، ختم کر دیا گیا، اسے مٹا دیا گیا، لہذا بہت سی چیزیں نہیں نظر آتی، نہیں مل پاتی کتابوں میں. تو اس عظیم خاتون کا نام ہے جناب ام البنین سلام اللہ علیہ، جن کے لیے جملے ہیں. یہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ سب سارے عالمین کے لیے اس نے ایک قانون رکھا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے کہ آؤ آ کے کوشش کرو تو ہم انعام میں 14 دیں گے تمہیں. ہماری راہ میں جہاد کرو، میدان میں لڑو، اپنے نفس سے لڑو، لڑتے رہو، لوگوں سے لڑو تو ہم کیا کریں گے؟ تمہارے دل میں 14 کی محبت ڈال دیں گے. یہی اللہ نہدینہم سبلنا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے. لیکن جناب ام البنین سلام اللہ علیہ اس ذات کا نام ہے جہاں قرآن یہ کہے کہ رکتا نہیں ہے کہ تمہیں ہم نے انہی لوگوں میں رکھ دیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہو. نہیں کہ جو بھی جائے گا ام البنین سلام اللہ علیہ کی قبر مطہر پر زیارت کے لیے اسے یہ جملے کہنے پڑیں گے، فَنُشْهِدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَنَّكِ جَاهَدتِ فی سبیل اللہ اذ ضحیتی باولادکی دون الحسین ابن بنت رسول اللہ علیہ السلام. جو بھی جائے گا قبر جناب ام البنین پہ اسے یہ کہنا ہی پڑے گا کہ اے جناب ام البنین، ہم اللہ کو، اس کے رسول کو گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں کہ بالتحقیق آپ نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. یہ ہمارے لئے کہہ رہے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو جہاد کرے گا یہ انعام ہے. جناب ام البنین وہ ہیں جس کے لیے اہل بیت علیہ السلام ضمانت لے رہے ہیں کہ ام البنین جہاد کر چکی، اس سے بڑا جہاد کیا ہوگا؟ اذ ضحیتی باولادکی دون حسین ابن
بنت رسول اللہ، اس سے بڑا جہاد کیا ہوگا کہ رسول کے نواسے کے لیے اپنی اولاد کو قربان کر دیا، اور عجب انداز میں قربان کیا، مطلب ماورائے تصور ہے، سوچ نہیں سکتے، فکر وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جس جگہ پر پہنچ کر بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ نے اعمال کو انجام دیا ہے مقام کے اوپر۔ وہ یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، کس طریقے سے جناب ام البنین کا کردار ہے۔ سورہ مبارک توبہ آیت نمبر 24 کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليك من الله ورسوله وجهاد في سبيله۔ کا یاد رکھو میرے پیغمبر، ان سے کہہ دیجئے تمہارے باپ، تمہاری اولاد، تمہارے شوہر، تمہارے بھائی، تمہارا خاندان، تمہارا کمایا ہوا پیسہ، تمہاری تجارت، تمہارا محبوب اور پسندیدہ گھر، یعنی قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے جتنی چیزیں بھی تمہاری ہیں ان ساری چیزوں سے محبوب تمہارے نظر میں کسے ہونا چاہیے؟ اللہ کو، اس کے رسول کو، اور اس کی راہ میں جہاد۔ اگر اس آیت کو دیکھیے گا تو جناب ام البنین سلام اللہ علیہا صف اول میں ہے، سر فہرست ہے وہ بی بی، مال، اولاد، مقام، منصب، جاہ حشم، جو کچھ تھا جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے پاس، جو کچھ تھا، جسے صرف ایک جملے میں کہا ہے، ایک جملے میں کہا ہے اولادی ومن تحت الخضراء کلہم فداء لابی عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ جب جناب ام البنین سے پوچھا گیا تو یہی کہا نا کہ میری اولاد کیا ہے؟ میری اولاد اور جو کچھ اللہ نے بنایا ہے، جو کچھ زمینوں پہ ہے، آسمانوں میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے، وہ سرکار حسین کی خدمت میں حاضر ہے اور قربان ہے۔ یہ میری اولاد، ام البنین کے پاس جو بھی ہے، یعنی یہ کہا جا سکتا ہے سورہ مبارک توبہ کی آیت نمبر 24 کی طرف بھی اس سے آیا جا سکتا ہے کہ تمہارا باپ، تمہاری اولاد، تمہارا بھائی، تمہارا عشیرہ، تمہارا قبیلہ، تمہاری تجارت، تمہارا پیسہ، تمہارا گھر، مساکن، جو کچھ بھی ہے، کیا ہونا چاہیے؟ احب الیک من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد سے بہتر، اس کی راہ میں جہاد۔ پھر وہی جملہ زیارت کا آئے گا، نشہد اللہ ورسولہ انک جاہدت فی سبیل اللہ۔ اے بی بی ام البنین، ہم گواہی دیتے کہ آپ نے رائے خدا میں جہاد کیا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، کوئی 14 سے زیادہ اپنے باپ کو چاہتا ہے، کوئی 14 سے زیادہ اپنے منصب کو چاہتا ہے، کوئی 14 کے ولایت سے زیادہ اپنے پیسوں کو، اپنے خاندان کو، اپنی بناوٹی عزت اور شہرت کو اور مال و منال کو سمجھتا ہے، تو قرآن اس کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، انتظار کرو خدا کے دردناک عذاب کا۔ اس وقت تک ولایت نہیں مل سکتی، اور یہ ولایت ہے، یہ مفہوم ولایت یہی ہے کہ تمہارا باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے، تمہارا گھر، تمہارا خاندان، تمہارا مقام و منصب سب کچھ پیچھے ہو، ولایت سب سے اوپر ہو۔ یہ ہے ولایت اور مفہوم ولایت۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا کرو؟ آمادہ رہو پروردگار عالم کے امر کے لیے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یاد رکھو، اگر 14 سے زیادہ اپنے باپ سے محبت کر لیا، 14 سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت کر لیا، 14 سے زیادہ اپنے مقام و منصب کو عزیز جان لیا، تو خدا کہہ رہا ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، خدا فاسقوں کی ہدایت کرتا ہی نہیں۔ وہ بی بی ہے جناب ام البنین سلام اللہ علیہ، جنہوں نے کس طرح سے اپنے ہر شے کو قربان کر دیا۔ وہ عالمہ بی بی، وہ فصیحہ، وہ بلیغہ بی بی۔ کتابوں میں لکھا ہے لم یخرج ام
ام البنین سلام اللہ علیہا الی احد قبلہ ولا بعدہ، جناب ام البنین سلام اللہ علیہ نے نہ جناب امیر سے پہلے کسی سے شادی کیا، نہ جناب امیر کے بعد. صرف جناب ام البنین سلام اللہ علیہ نے اکیلے نہیں، بلکہ اور بھی جب ازواج طاہرات آتی تھی آپ کی خدمت میں تو آپ ان کو بھی مشورہ دیتی تھیں. جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے مشورے سے نہ جناب اسماء بنت امیس نے دوسری شادی کی، نہ لیلہ نحشلیہ نے کی، اور نہ جناب امامہ نے کی. جناب امامہ کا رشتہ آیا بعد میں امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد. مغیرہ ابن نوفل، مشاہیر عرب میں، عرب کا مشہور آدمی ہے مغیرہ ابن نوفل، رشتہ لے کر کے آیا. جناب امامہ آئی ہیں جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے پاس، پوچھتی ہیں، دریافت کرتی کیا کیا جائے، رشتہ ہے. تو جناب ام البنین سلام اللہ نے فرمایا کہ نہیں، بہتر نہیں ہے. اور بحار الانوار کے اندر ایک روایت ہے 42ویں جلد میں، پیج نمبر ہے 92، اس حدیث کو انہوں نے نقل کی اور یہ ان کتابوں میں موجود ہے. فرماتی ہیں کہ حدیث ہے لا یجوز لازواج النبی والوصی ان یتزوجنا بعدہ بغیرہ، نہ نبی کی بیویوں کے لیے صحیح ہے اور نہ وصی کی بیویوں کے لیے صحیح ہے کہ وہ نبی اور وصی کے بعد کسی اور سے عقد کریں. تو نہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ نے کہ اب اس شرف کے بعد کون سا شرف ہوگا، ان کے گھر میں آنے کے بعد پھر اور کہیں جانا، نہ خود گئی اور نہ بہت سی جن خواتین کا میں نے نام عرض کیا پیش کیا آپ کی خدمت میں، انہوں نے بھی جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے مشورے سے، وہ عظیم خاتون ہے جناب ام البنین سلام اللہ علیہ، جن کے چار بیٹے کربلا میں شہید، شوہر جناب امیر وہ بھی شہید، اور جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے ایک بھائی جناب مختار کے ساتھ شہید ہوئے ہیں. دیکھیں پورا بیک گراؤنڈ دیکھیں شروع سے آخر تک. وہ ہیں جناب ام البنین سلام اللہ علیہ، عظیم خاتون کا نام ہے. جناب عباس علیہ السلام جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے، یہ اتنا آسان نہیں ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 58، والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون. کہ جو بلد طیب ہے وہاں سے کیا ہوگا، وہاں سے جو سبزہ نکلے گا، جو بھی چیز آئے گی وہ بھی پروردگار عالم کے اذن سے ہوگی. تو جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے جن جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام کی ولادت ہے، یہ کیا ہے، بِإِذْنِ رَبِّ، اللہ کی اجازت سے. وَالَّذِي خَبَثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا، لیکن جو خبیث ہوگا وہ سوائے بربادی اور برباد کے کچھ اور نہیں لا سکتا. كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ، ہم اسی طریقے سے اپنی آیات کو بتاتے ہیں، پھیلاتے ہیں، پہنچاتے ہیں تاکہ وہ قوم جو شکر جانتی ہے وہ سمجھ سکے، جو شکر جانتی ہے وہ سمجھ سکے. وہ عظیم بی بی ہیں جناب ام البنین سلام اللہ علیہ. سورہ مبارکہ نحل آیت نمبر 96 اور 97، اور جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے کردار تقریباً 6 سے 7 آیتیں جو مجھے ٹوٹل بیان کرنی ہے. اس سلسلے کی تیسری آیت ہے. ارشاد ہو رہا ہے قرآن مجید میں، ما عندک ینفد وما عند اللہ باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. قرآن کیا کہہ رہا ہے، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا ہے، جنہوں نے صبر کیا، ہم ان کا اجر کیسے دیں گے انہیں، جس طرح سے انہوں نے عمل انجام دیا ہے اس سے کہیں بہتر طریقے سے ہم ان کو ان کا اجر دیں گے. جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہے گا، وہی باقی رہے گا. جناب ام البنین سلام اللہ علیہ
کہ جو کچھ بھی تھا کچھ اپنے پاس نہیں رکھا، سب راہ خدا میں دے دیا، تو خدا کہہ رہا وہی تو باقی رہے گا، جو کچھ اس کے علاوہ ہے سب ختم ہو جائے گا۔ تو جناب ام البنین بھی باقی ہے، ان کے آباء و اجداد کا نام بھی باقی ہے، ان کے بیٹوں کا نام باقی ہے۔ یا علی کوئی اور ہوتا تو یہ کہتا کہ نہیں بھائی میری عمر 50 برس ہے، کم از کم جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کی عمر 50 برس، 52 54 برس مان لیجئے، کہہ سکتی تھی نا 3 بیٹوں کو لے جائیے اپنے ساتھ، ایک بیٹا میری پیری کا سہارا ہوگا، کچھ بھی نہیں، سب یہ کمال ہے جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کا کہ جب جانے لگے قافلہ نکلنے لگا تو کیا ہوا کہ سب لوگ اپنے اہل و عیال سے ملنے رخصت ہو لے، پلٹ کے آئے ہیں جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے لال، لیکن جناب ام البنین نے بچوں کو اپنے سینے سے نہیں لگایا، یہ بات علماء نے ذکر کیا، اس وجہ سے میں ذکر کر رہا ہوں، نہیں لگایا اپنے سینے سے، کیوں؟ چونکہ امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، یہ علماء نے بیان کیا ہے، عربی اور فارسی میں لکھا ہے علماء نے اس کو، جو کچھ بھی تھا سب دے دیا خدا کی راہ میں، اس وجہ سے یہ ذات باقی ہے۔ زیارت کے جملے کیا ہیں؟ اذ ضحیت باولادک دون الحسین ابن بنت رسول اللہ، اس کے بعد جملے وصبرت علی تلک الرزیۃ العظیمہ، سلام ام البنین آپ کی ذات کے اوپر کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس عظیم مصیبت میں جس بی بی نے صبر کیا اس کا نام ام البنین، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا ہے ہم ان کا اجر ان کے عمل کے کئی گنا عطا کریں گے انہیں۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یاد رکھو کہ مرد و عورت میں جس نے بھی عمل انجام دیا ہو شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، تو خدا کیا کہے گا تمہیں حیات طیبہ عطا کر دیں گے، یعنی مرنے کے بعد بھی مرو گے نہیں، زندہ رہو گے۔ اس کا مطلب یہ ہے، خلاصہ یہی ہے کہ اگر 14 تک پہنچ گئے تو مر کے بھی زندہ ہے، 14 کو چھوڑ دیا تو زندہ رہ کے بھی مردہ ہے، اس مقام کے اوپر پہنچایا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، ہم انہیں جزا دیں گے، حیات دیں گے، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ مرد یا وہ عورت مومن ہو، آواز دیں گے اے میرے پروردگار، یہ بی بی ام المومنین سلام اللہ علیہا اس ذات کا نام ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی خاتون جو مومنہ ہو اور وہ عمل صالح انجام دے، اے پروردگار یہ خاتون فقط مومنہ نہیں بلکہ کل ایمان کی زوجہ ہے، ام المومنین کل ایمان کی زوجہ ہے جناب ام البنین سلام اللہ علیہ، کل ایمان کی زوجہ۔ لیکن یہاں سے جملہ یاد رہے جو اکثر شعراء سے، ذاکرین سے اور ہمارے جیسے لوگوں سے غلطی ہوتی ہے۔ دیکھیں فضائل اور معارف کا جو معاملہ ہے وہ اپنے پاس سے نہیں ہو سکتا کہ ہم اور آپ اپنے سے بیٹھیں اور بیٹھ کے سوچیں، اور جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے فضائل میں ایک جملہ یہ کہتے ہیں کہ کل ایمان کا نصف ایمان جناب ام البنین ہے، یہ غلط ہے، یہ جناب ام البنین کی بھی توہین ہے، جناب امیر کی بھی توہین ہے، کیونکہ یہ خدا نے 14 کو ایسا بنایا ہے جہاں نہ نصف ہوتا ہے، نہ کم ہوتا ہے، نہ زیادہ ہوتا ہے۔ زیارت جامع کبیرہ کو پڑھیے آپ، شروع سے آخر تک تفصیلات ہے اس کی، تو یہ جملہ بہرحال توہین ہے، یہ جملہ توہین ہے، یہ عظمت کے لیے کافی ہے، یہ عظمت کے لیے کافی ہے کہ جناب امیر نے خود طلب کیا جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کو اس اللہ کی امانت کے لیے، اس امانت کے لیے جسے کہاں کام آنا تھا، کربلا میں، بڑا مقام ہے جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کا، اور بھی بہرحال
کئی آیتیں تھیں جسے میں نے چھوڑ دیا، پھر کسی اور موقع کے اوپر۔ عظیم خاتون جناب ام البنین سلام اللہ علیہ، عبدت اللہ مخلصۃ لہ الدین بولائک للائمۃ المعصومین۔ اے بی بی ام البنین، ہم اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے کہہ رہے کہ آپ نے اللہ کی عبادت ویسے ہی کی جیسے کرنی چاہیے تھی، خلوص کے ساتھ۔ خلوص کیا تھا؟ بے ولائک للائمۃ المعصومین، 14 کی ولایت کا نام ہے خلوص۔ یہ ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے، ایسے نہیں کہہ رہے سورہ بینہ کی 5ویں آیت میں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو۔ نماز میرا علی ہے، دین میری فاطمہ ہے۔ ذالک دین القیمہ۔ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہماری ماں فاطمہ ہے، یہ ہے دین القیمہ۔ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ نے اس عظیم مقام کے اوپر اپنے آپ کو پہنچایا ہے۔ عظیم خاتون ہے جناب ام البنین سلام اللہ علیہ، جن کا احترام سرکار حسن حسین جناب زینب علیہ السلام نے ہر مرحلے کے اوپر کیا ہے۔ بس یہ آخری جملہ ہے، ربط مصائب کے لیے ہے، ربط مصائب کے لیے۔ جناب ام البنین کی کتنی زحمتیں، یہ کہنا بھی زبان سے تقصیر ہے، لیکن ارباب ایسا جناب سیدہ نے کیا عظیم جزا دی، کیا عظیم جزا دی۔ محشر کا مرحلہ ہوگا، اذا صار یوم القیامہ واشتد الامر علی اہل المحشر۔ فرماتے ہیں امام علیہ السلام کہ جب روز قیامت ہو گئی ہے، فضائل کا آخری مرحلہ ہے، بس روز محشر، اور جو بھی محشر میں ہوگا وہ سب مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ واشتد الامر علی اہل المحشر، محشر میں جو لوگ موجود ہوں گے پریشانی میں ہوں گے، پریشانی میں۔ تو کیا ہوگا؟ فبعث رسول اللہ امیر المؤمنین الی فاطمہ علیہ السلام، تو رسول اللہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو وہاں جناب سیدہ کے پاس بھیجیں گے۔ لتحضر مقام الشفاعہ، اے علی میری فاطمہ سے کہیے کہ مقام شفاعت پر تشریف لائیں۔ جناب امیر جناب سیدہ سے کہیں گی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ مجمعین مقام شفاعت پہ آئیں گی۔ جناب امیر پوچھیں گے ما عندک من اسباب الشفاعہ، اے بنت پیغمبر شفاعت کے لیے کیا ہے آپ کے پاس؟ وَمَا ادَّخَرْتِ لِمِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ الَّذِي فِيهِ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ، اے سیدہ اس دن کے لیے جو فزع اکبر کا دن ہے، جس سے بڑا خوف، ہراس، ڈر، پریشانیاں، مصیبتیں کبھی نہ ہوں گی، اس عظیم دن کے لیے آپ کے پاس شفاعت کے لیے کیا ہے؟ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ آواز دیں گی، جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ آواز دیں گی کفانا لأجل هذا المقام الیدان المقطوعتان من ابن العباس، اہل محشر کی شفاعت کے لیے میرے بیٹے عباس کے 2 کٹے ہاتھ کافی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ نے کبھی نہ اپنے آپ کو آقازادی، شہزادی، شاہ، اپنی زوجہ اس طریقے سے نہیں پہچانا، صرف میں آپ کی خادمہ ہوں، خادمہ۔ جب سے آئیں تب سے لے کر کے آخر تک صرف خادمہ ہوں، بس خادمہ کے علاوہ کچھ اور نہ کہو، کچھ اور نہ کہو۔ اپنے بیٹوں سے زیادہ، یہ جملہ بھی واقعاً کہنے کا ہے، صرف کہنے کی حد تک ہے تاکہ بچوں کے دماغ وہاں تک پہنچ جائیں، چونکہ جو ولایت کے مراحل کو سمجھ لیتا ہے پھر وہاں پر 14 کے سامنے اس کے سامنے پھر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ 14 کے علاوہ کہ یہ کہا جائے کہ 14 زیادہ ہیں کہ کوئی اور زیادہ ہے کہ یہ کم ہے کہ وہ زیادہ ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے
کہ جس نے اپنے بچوں کو بھی کچھ نہ سمجھا ہو. کس کے لیے؟ جناب سیدہ کے بیٹے کے لیے. تو جناب سیدہ پہچنوا رہی ہیں ام البنین کا لال عباس میرا بیٹا عباس ہے، میرا بیٹا عباس، کہ دونوں ہاتھ شفاعت کے لیے کافی ہیں. اللہ اکبر. واقعات کربلا کے بعد تقریباً 2-3 برس جناب ام البنین سلام اللہ علیہا زندہ رہی ہیں، اور جب تک زندہ رہی جہاد کرتی رہی، کربلا پہنچاتی رہی، بنی امیہ کے ظلم کو برملا کرتی رہی. اللہم لعن بنی امیہ قاطبتاً. بہرحال سارے بنی امیہ پہ لعنت ہو. کتاب ہے الدرجات الرفیعہ فی وقاء الشیعہ، رفیع الدین رفیعی کی، پیج نمبر 85 کے اوپر بعض علماء کے حوالے سے شیخ علی فلسفی کتاب زنان نابغہ اور عبد العظیم بحرانی کتاب ام البنین کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ خدا کی لعنت ہو بنی امیہ کے اوپر کہ وقت آخر جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کو بنی امیہ نے زہر دے دیا تھا. تو جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کی وفات نہیں ہے، شہادت ہے. زہر دیا کیوں؟ چونکہ جب دیکھو ولایت، جب دیکھو ذکر کربلا، جب دیکھو مصائب سید الشہداء، جب دیکھو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں کر رہی ہیں، تو پریشان ہو کر کے، عاجز ہو کر کے جناب ام البنین کے اعمال سے، ان کے افعال سے، ان کے احتجاج سے بنی امیہ نے کیا کیا کہ جیسے سب کو خاموش کیا ویسے جناب ام البنین کو بھی زہر دے دیا. لیکن ساری زندگی یہ ماں مرثیہ پڑھتی رہی. دیکھیے عجب فقرہ ہے. جب اس گھر میں آئی تو کہنے لگی مجھے فاطمہ نہ کہیے گا. ایسا نہ ہو کہ جب آپ فاطمہ کہیں تو حسن حسین زینب ام کلثوم سلام اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اپنی ماں فاطمۃ الزہرا کی یاد آ جائے. کہاں جناب سیدہ اور کہاں میں ام البنین، یا جناب امیر مجھے فاطمہ نہ کہیے گا. یہ جب ازدواج کے بعد آئی ہیں تب کہا ہے مجھے فاطمہ نہ کہیے گا. لیکن جب کربلا ہو گئی نا تو جناب ام البنین کہتی ہیں اب مجھے ام البنین بھی نہ کہنا. لا تدعونی ویک ام البنین تذکرینی بلیوث العرین. بقی میں جا کے مصائب کربلا کی مصیبت کو بارہا پڑھا کرتی تھی، ذکر کرتی تھی مصائب سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور اس طرح سے مرثیے پڑھتی تھی کہ اے بیویوں اب مجھے ام البنین نہ کہنا. جب مجھے ام البنین کہتی ہو نا تو مجھے اپنے شعروں کی یاد آ جاتی ہے. لا تدعنی ویک ام البنین، ہمیں ام البنین نہ کہو. کانت بنون لی ادعا بہم والیوم اصبحت ولا من بنین. ارے جب میرے بچے تھے مجھے ام البنین کہا جاتا تھا، آج میرے سارے بچے مار دیے گئے، مجھے ام البنین نہ کہو. اربعۃ مثل نسور الربا قد واصلوا الموت بقطع الوتین. میرے چار شیر، میرے بچے عقاب و شہباز کی طرح سے ان کو دشمنوں نے اس بے دردی سے مارا ہے کہ سب اپنی گردن کٹائے سو گئے. تنازع الخرسان اشلاءهم وكلهم امسى سريعا تعين. تنازع الخرسان، اس جملے کا ترجمہ کیا ہے جو جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کہہ رہی ہے؟ فرض کریے کوئی ایک مقام، کوئی ایک چیز کہیں کے اوپر رکھی ہے، کچھ لوگ دوڑے، 10-1500 لوگ دوڑے کہ یہ چیز ہمیں پہلے مل جائے، وہ سوچے ہمیں پہلے مل جائے اور اس میں تنازع کرے. جناب ام البنین مرثیہ پڑھتی ہے تنازع الخرسان وشلاهم. ارے ہمارے بچوں کے جنازے پا لوگوں کے نیزے، برندہ نیزے اس طرح سے چل رہے تھے کہ ہائے میرے بچے زمین کربلا پہ سو گئے.
وَكُلُّهُ مَمْسَسَّرِي يَمْتَعِينَ، اور اس کے بعد جو عجب دل کو تڑوا دیتا ہے وہ مصرع عظیم ہے، کہتی تھی یا لیت شعری کما اخبر بان عباسا قطیع الیمین، اے کاش ایسا ہی ہو جیسا مجھے گیا ہے کہ میرے عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے۔ نہیں تو یقین کیسے آئے گا کہ عباس کے ہوتے ہوئے زینب کی رضا چھن جائے، عباس کے ہوتے ہوئے خیموں میں آگ لگا دی جائے، عباس کے رہتے ہوئے اہل بیت اطہار علیہ السلام پر مصائب کے پہاڑ کو توڑ دیا جائے۔ لیت شعری کما اخبروا بان عباسا قطع الیمین، اے کاش ایسا ہی ہوا ہو کہ میرے عباس کے ہاتھوں کو کاٹ دیا۔ جانتی ہیں یقین نہیں آتا، کیسے یقین آئے گا؟ ام البنین جناب عباس کی ماں ہے، ہم اور آپ اگر ہم سے پوچھا جائے تو یقین نہ آئے گا کہ جناب عباس سے دلاور، بہادر، شجاع، سورما، یہ جتنے الفاظ ہیں یہ سب کمزور اور ضعیف ہے۔ وہ جناب عباس علیہ السلام ان کے رہتے ہوئے یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کے مجال ہے جناب عباس کے سر پہ گرز مار دے؟ جو مقتل کے جملے ہیں نا وہ میں پڑھ نہیں پاؤں گا، چونکہ اردو میں بہت سی چیزوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، لوگ خواہ مخواہ الٹے سیدھے اعتراضات بھی کرتے ہیں، لیکن جو جناب عباس کے سر مبارک پہ گرز لگا ہے نا، گرز لگنے کے بعد سر اور سر کے اندر کی جو کیفیت تھی وہ عجیب تھی۔ بس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن جناب ام البنین سلام اللہ علیہا اپنے عباس کو پہچانتی ہے، یہی مرثیہ پڑھتی تھی، یا من را العباس کر علی جماہیر النقد ووراء من ابناء حیدر کل لیث ذی لبد، اے وہ جس نے میرے عباس کو تلوار چلاتے ہوئے دیکھا ہے، جس نے میرے عباس کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے کہ میرا عباس کس طرح سے شیر کی طرح دشمنوں پہ حملہ کرتا ہے، اور میرے عباس کے پیچھے حیدر کرار کے بچے شیروں کی طرح سے جنگ کرتے ہیں، وہ میرے تین بیٹے۔ اس کے بعد کہتی ہے انبعتو ان ابنی اصیب براسہ مقطوع ید، ہاں مجھے بتایا گیا ہے کہ پہلے میرے عباس کے ہاتھ کٹے تھے۔ انبعتو بان ابنی اصیب براسہ مقطوع ید، میرے عباس کے ہاتھ کٹ گئے تھے، میرے عباس کے بازو کٹ گئے تھے، پھر میرے عباس کے سر پہ زخم آیا۔ ام البنین کیسے یقین کر لے کہ عباس کے ہاتھوں کے ہوتے ہوئے کوئی عباس پہ حملہ کر لے؟ ہاں میرے لال عباس، مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کے ہاتھ کٹ چکے تھے۔ کہہ دیتی ہیں ویلی علی شبلی امالا براسہ ضرب العمد، ہائے میری پیری پواویلا، مجھے یہ بتایا میرے عباس کے سر کو گرز نے نیچے گرا دیا، گرز لگنے کی وجہ سے میرا عباس پشت فرس پہ نہ سنبھل سکا، رخسار کے بل زمین کربلا پہ آ گیا۔ ہاں ارباب ازا، میں نے ختم کر دی گفتگو، مسلسل ذکر کرتی تھی جناب ام البنین سلام اللہ علیہا، جب یہ اہل حرم وارد مدینہ ہوئے نا جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کا، اس وقت بھی عجب موقف ہے کہ سب کچھ ہونے کے بعد جناب زینب گھر میں چلی گئی، اور اس کے بعد آواز دے دی، بتا دیا کہ دیکھو صرف ہاشمی عورت اگر کوئی ہوگی خاتون اس کو گھر میں آنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ ہم اپنے بھائی کا غم منائیں گے، ہمیں بھی کسی کا کوئی پرسہ نہیں چاہیے۔ کہ یہ گفتگو ہوئی، اس کے بعد وہ کنیز تھی دروازے پہ موجود تھی، جناب ام البنین پہنچنے کے بعد دق الباب کیا، کہا کون؟ کہا کہ میں ہوں، میں تعزیت کے لیے آئی ہوں، آل رسول کو ان کے اہل کا پرسہ دینے کے لیے آئی ہوں۔ کہنے لگی آج جناب زینب نے منع کیا ہے، آج کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے سوائے ہاشمی گھرانے کی عورت کے، کسی خاتون کو اجازت نہیں ہے۔ جناب ام البنین نے کہا ارے جا کے میری زینب سے بتا دو عباس کی ماں ام البنین آئی ہے۔ کہ جیسے ہی جناب ام البنین نے اس جملے کو سنا فوراً آگے بڑھی، ام البنین کو سینے سے لگایا، یا اماں
اجرکم علی الزہرا یا صاحب الزمان. بڑی عظیم مصیبت تھی، جناب ام المؤمنین کو پرسہ دیتی جاتی ہے. بعض علماء فرماتے ہیں جناب ام المؤمنین نے سوال کر لیا، بی بی زینب میرے عباس نے کربلا میں وفا کی کہ نہیں کی؟ بی بی یہ نہ پوچھئے کہ عباس نے وفا کی کہ نہیں کی، ہاں وفا عباس نے کی ہے. بی بی میرے بھائی عباس کے شان قلم ہو گئے، عباس کا مرثیہ پڑھتی جاتی ہیں. ہار باب ازا یہ المناک روز نزدیک آیا. جناب ام المؤمنین کو بنی امیہ نے زہر دے کے شہید کیا. لیکن ایک جملہ آخر میں عرض کروں گا شان و شوکت کے ساتھ، جناب سجاد علیہ السلام کی موجودگی میں جناب ام المؤمنین کا تابوت اٹھا ہوگا، جناب ام المؤمنین کا جنازہ کاندھے پہ اٹھا ہوگا. اے بی بی ام المؤمنین فاطمہ کلابیہ، ارے یہ سارے مصائب ایک طرف، لیکن جنازہ تو اٹھا نا. ذرا مدینے میں آ کے فاطمہ الزہرا سے پوچھئے، نہ کوئی جنازے پہ ہے نہ کوئی کاندھا دینے والا. ارے زہرا بھی ویسی، زہرا کا لال حسین بھی ارے جسم اتھر بے گور و کفن کربلا کی ریزار پہ پڑا رہا. نہ کوئی غسل دینے والا، نہ کفن پہنانے والا. سید سجاد کہ یہی تو صدمہ تھا. اے پھپھی اماں ارے کیسے برداشت کروں، جوان بیٹا تو موجود ہے، نگاہوں کے سامنے ضعیف باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اللہم لعن قاتل فاطمة الزہرا، اللہم لعن قاتل فاطمة الزہرا، اللہم لعن قاتل فاطمة الزہرا. بار اہل بیت اطہار علیہ السلام، امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمارا شمار آپ کے بہترین اعوان انصار میں فرما. پروردگار تجھے بی بی جناب ام المؤمنین سلام اللہ علیہ کا واسطہ ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام سرکار سید الشہداء علیہ السلام کے خادموں اور نوکروں میں جگہ دے. بارہلا ہم سب کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت و محبت و ولایت عطا فرما. ان ذوات مقدسہ کی ولایت کسی لحظہ بھی ہم سے نہ چھیننا. بارہلا علماء حقہ کی حفاظت فرما. اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے دنیا کے جس گوش و کنار میں بالخصوص بلخص پارا چنار میں جو اہل بیت علیہ السلام کے شیعہ ان سب کے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان اہل بیت علیہ السلام کو نیست و نابود فرما. منتقم خون حسینی، منتقم خون فاطمۃ الزہرا سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فرج مشریف کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارا شمار آپ کے بہترین اعوان و انصار میں فرما. استغفر اللہ لی ولکم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.